الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة فعند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشددة. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے. اور رب العالمین اپنی ذات میں عرفہ و اعلیٰ ہے. قیامت کے دن جس کے ایک ہاتھ میں ساری زمین ہوگی. اللہ رب العالمین اپنی ذات میں تنہا اور اکیلا و پاک ہے. قیامت کے دن جس کے دوسرے ہاتھ میں ساتواں آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے. اللہ رب العالمین جنہیں ہدایتوں سے نواز کر انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ رب العالمین جنہیں گمراہی کی تاریکی اور اندھیروں میں مبتلا کر دے انہیں ہدایت کی روشن کرن کوئی نہیں کر سکتا. بے شمار درود و سلام نبی آخری صادق الامین رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات آج اس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے موت کا مطلب. یہ موت کا جو لمحہ ہوتا ہے ایک دن ہوگا کہ یہ ہر کسی کی زندگی میں آئے گا. کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے. یہ آپ کی زندگی میں بھی آئے گا میری زندگی میں بھی آئے گا ہر جاندار کی زندگی میں آئے گا. تو یاد رکھیے اس سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے لیکن فرق اتنا ہے کوئی یاد کرتا ہے اور اکثریت سے تو اس کو بھلا دیا ہے. جانور بھی اپنی موت کا تصور کر کر گھبرا جاتا ہے لیکن انسان ہے کہ اپنے موت کے منظر کو بھلا چکا ہے. کیونکہ یہاں مجھے مختصر کا وقت دیا گیا ہے بہت بڑا طویل ہے. میں اپنی بات کو روانی کے ساتھ آپ کے سامنے کہتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج اس دور میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے چاہے وہ انسان محنت کش ہو یا محنت کش نہ ہو. ہر انسان کامیابی چاہتا ہے لیکن کامیابی کسے کہیں گے؟ ایک اچھا ڈاکٹر بن جانا کیا یہ کامیابی ہے؟ یا ایک اچھا پروفیسر بن جانا یا ایک اچھا لاء کو جاننے والا بن جانا کیا یہ کامیابی ہے؟ اب کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کہ یہ کامیابی ہے کہ آپ ایک شہر پر حکومت کرنے میں چاہیں اس کے حکمراں بنا دیے جائیں کہ یہ کامیابی ہے؟ یہ عارضی چیزیں ہیں میرے دوستوں. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. پہلے موت کا تذکرہ ہو رہا ہے. لوگوں یاد رکھنا مالک کا کلام ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت آنی ہے. اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پہلے موت کا ذکر پھر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر وہ چیز کا بدلہ پورا کا پورا ادا کریں گے.
اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر اگر بھلائی کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، تمہارا رب تم کو اس کا اجر ضرور دے گا، اور ذرہ برابر برائی کرو گے اس کا بھی بدلہ ملتا رہے گا۔ قیامت کا ذکر ہوا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر جو رب کی بھڑکائی ہوئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو رب کی جنتوں میں داخل کر دیا گیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اس کیا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہے، دھوکہ، ایسا دھوکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی موت کہاں لکھی ہوئی ہے، میں نہیں جانتا، کوئی روح نہیں جانتی کہ اس کی موت واقعی میں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ موت کا منظر ہوگا جو آپ کی زندگی میں بھی آئے گا، میری زندگی میں بھی آئے گا۔ ہم سے پہلے بہت سارے لوگ اس دھرتی پر رہا کرتے تھے، ان کی زندگی میں بھی یہ لمحہ آیا، یہ موت کا منظر آیا۔ یہ کسی کو بتا کر نہیں آئے گا، یہ نہیں کہے گا کہ آپ نمازی بن جائیے، آپ پرہیزگار بن جائیے، آپ تہجد گزار بن جائیے، آپ رب کے فرمانبردار بن جائیے۔ یہ نہیں بتائے گا کہ آپ اپنے حلیے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک سے مطابق کر لیجیے۔ یہ نہیں آگاہ کرے گا کہ آپ اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیجیے۔ یہ آگاہ نہیں کرے گا کہ آپ صبح کی نماز کی بھگ بنیے۔ یہ نہیں بتائے گا کہ آپ رب کی فرمانبرداریوں کو چھوڑ دیجیے۔ یہ نہیں دکھائے گا کہ آپ رب کی فرمانبرداری میں مشغول ہو جائیے۔ یہ نہیں بتائے گا آپ دنیا کی زندگی کے پیچھے مت پڑیے، آپ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ لمحہ آئے گا، آپ کی زندگی میں آئے گا، میری زندگی میں آئے گا۔ کب آئے گا نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں، نہ کوئی اور جانتا ہے۔ یہ لمحہ آئے گا، ایسا آئے گا، اچانک آئے گا، لمحے بھر میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بتا کر نہیں آئے گا پھر دوستوں، آج مسلمان صرف جمعے کے نمازی بنے ہوئے ہیں، یہ بتا کر نہیں آئے گا موت کا منظر۔ یہ موت کا لمحہ اچانک آئے گا اور سب کچھ ختم کر کے چلا جائے گا۔ کیا سمجھتا ہے انسان؟ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ کئی تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ تعالیٰ سے کیسے کفر کرتے ہو، اس کا کیسا انکار کرتے ہو، کیسا سرکشی کرتے ہو، کیسے رب کی تعلیمات سے نافرمانی کرتے ہو۔ لوگوں، رب بیان کرتا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مرے ہوئے تھے، وَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی دی گئی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر موت دی جائے گی، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندگی دی جائے گی، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں پلٹ کر اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ بھول گئے اس موت کو؟ پہلے ہم کیا تھے؟ رب ہماری حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ ہماری پہلے موت کی حالت میں ہم لوگ تھے، رب نے زندگی دی، ہم نے پچھلی موت کو بھلا دیا، ایک زندگی کیا ملی، اس موت کو بھی بھلا دیا اور آنے والی موت کو بھی بھلا دیا۔ کیوں ہے حالات مسلمانوں کے؟ یہ حالات مسلمانوں کے کیوں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آج تمام عالم میں مسلمان انتہائی مظلوم اور انتہائی ذلت و خواری کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کا ذمہ دار مسلمان ہے، اور ان کی رحمت تو بڑی وسیع تھی۔ رب العالمین تو اپنی رحمت کو ڈھانپنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ رب العالمین اپنی رحمت، اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی ہوتی ہے کہ میں اور آپ مل کر اس کا تصور نہ کر سکتے، لیکن اتنی سرکشی ایک ماں ہوتی ہے، اس کی 4 اولاد ہوتی ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک بیٹا موالی قسم کا نکل جائے، گنڈا قسم کا نکل جائے، تب بھی وہ اس کی طرفداری کرتی ہے، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، ایک فطری چیز ہے۔ لیکن اگر کسی کی اولاد ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے، ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتی ہے، ساری حدوں کو توڑ دیتی ہے، وہی ماں اسی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زہر دے کر موت دے دیتی ہے۔ رب کی رحمت تو اس سے بڑی ہوتی ہے۔ کیوں مسلمانوں پر رحم نہیں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان خود ذمہ دار ہے
آنے والی موت کو بھی بھلا چکا ہے اور اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورۃ تکاثر کی ابتدائی آیات ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی چاہت نے انہیں اتنا غافل کر دیا، زیادہ مال کی چاہت، زیادہ اسٹیٹس کی چاہت، زیادہ پوزیشن کی چاہت، زیادہ جینے کی چاہت، زیادہ عیش و عشرت کی چاہت۔ میں کہوں گا آج کا مسلمان جتنی رب کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ نے اسے محفوظ کر لیا، ورنہ پچھلی قوموں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے ان پر عذاب کا سبب کیا تھا، تھوڑی سی نافرمانی کی رب نے عذاب بھیج دیا، لیکن جتنی قومیں نافرمانی کر چکی ہے اور رب کے عذاب کی مستحق ہو چکی ہے، آج اس امت میں وہ تمام نافرمانیاں موجود ہیں۔ زیادتی کی چاہت نے اتنا حاصل کر دیا یہاں تک کہ خبرستان تک جاتا خبروں میں چلے جا رہے ہیں، لیکن موت کس کر رہی ہے، موت کا لمحہ یاد نہیں ہے، کئیوں کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، خبرستان میں سے سینکڑوں مرتبہ افسر ہوتا ہے، یہ دنیا فانی ہے، سب کچھ پتا ہے، پھر بھی زندگی نفسانی خواہشات کے مطابق گزاری جا رہی ہے۔ کیوں اتنی غفلت کی زندگی بھائی؟ کیا کرو گے؟ کتنا مال قبرستان میں قبر کے اندر سجاؤ گے؟ کیا سونے کی دیواریں، سونے کی اینٹوں سے قبر تیار کی جائے گی؟ زیادتی کی چاہت نے غافل کر دیا۔ رب فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اللہ کا کھلا نافرمان واقع ہوا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور یہ خود اس پر بات پر گواہ ہے، وانہ لحب الخیر لشدید، یہ تو مال کی محبت میں بڑا دور کر سے محبت ہے۔ ایمان کی چاہت نے آخرت سے بیگانہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث صحیح قرار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من بحر، آدم کے بیٹے ماں میں اتنا حدیث ہوتا ہے، نبی فرماتے ہیں لو کان ابن آدم وادیان من ذهب، آدم کے بیٹے کے پاس اگر 2 سونے کی وادیاں ہو، وہ مال کے معاملے میں اتنا حریص ہے، تیسری سونے کی وادی کی چاہت کرے گا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی خواہشات کو خبر کی پڑتی ہی ہے۔ یہ عالم ہو چکا ہے، آج موت سے بیگانے ہو چکے ہیں میرے دوستو۔ یقین جان لیجیے آج بہت سارے لوگ ہیں جنہیں موت کا نام سن کر ہیبت تاری ہو جاتی ہے، ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کی زندگی میں نیند اڑ جاتی ہے، ان کا چہرہ سکون چھین جاتا ہے۔ یاد رکھنا مومن کی یہ صفت نہیں ہوتی، مومن موت سے گھبرانے والا نہیں ہوتا، مومن تو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا بات؟ کہیں اگر بتاس ٹوٹتا ہے یہ مسلمان بزدل کی طرح اپنے مکان کو چھوڑ کر وہاں سے گوریا بستر پلٹ کر بھاگ نکل جاتا ہے۔ یہ موت سے ڈرنے والا نہیں ہے میرے دوستو، مومن کی یہ صفت نہیں ہوتی کہ وہ موت سے گھبرا جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو موت کا نام سن کر ان کے چہروں پہ، ان کی ماتھوں پہ شکن پڑ جاتا ہے۔ یہ تو یہود نصارہ کی صفت بتلائی گئی۔ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل اے نبی کہیے ان کانت لکم الدار الاخرہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں یہود کہ آخرت کا گھر خالص ان کے لیے ہے، خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت، ان سے کہیے کہ موت طلب کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ آخرت ان کے لیے ہے۔ آج بہت سارے مسلمان یہی حالات نہیں ہوئے ہیں، ماں پیٹ سے مسلمان پیدا ہو گیا، سمجھ گئی کہ جنت لکھ کر دے دی گئی ہے۔ یہی یہودی سمجھا کرتے تھے حسب الناس ان یترکوا یقول آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ تیار کیا ہے کہ ان کا اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیا جائے گا اور یہ فتنوں میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے؟ جی یہود بھی یہی کہا کرتے تھے۔ رب نے فرمایا فتمنوا الموت، نبی کہیے ان سے یہ موت طلب کرے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اے نبی
یہ ہرگز اپنے کرتوتوں کے سبب، اپنے گناہوں کے سبب، اپنی نافرمانیوں کے سبب یہ ہرگز موت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو بہت ہی جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ لوگ تو دنیا کی زندگی کے بڑے ہی حریص ہیں، یہودوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ صفت بیان کر رہے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ تو دنیاوی زندگی کے اتنے حریص ہیں کہ مشرکوں سے زیادہ یہ حریص ہیں۔ ان میں سے ہر ایک انسان چاہتا ہے، ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اسے 1000 برس کی زندگی ملے۔ وما هو من تحسين العذاب من محمد والله بصير بما يعملون، حالانکہ اتنی طویل زندگی دینا بھی ان کو رب کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخوبی دیکھتا ہے۔ یہ بڑی زندگی ملنا، یہ بڑی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ کے عذاب سے ہرگز نہ بچا سکے گا۔ یہ موت کا لمحہ ہوگا، ہر کسی کی زندگی میں آئے گا۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انصاری صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، ای المؤمنین افضل، مومنوں میں افضل مومن کون ہے؟ سوال کتنا پیارا ہے، صحابی سوال کر رہے ہیں، صحابہ کا مجموعہ ہے، ایمان والوں میں افضل مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جن کے اخلاق احسنہم خلقا، جن کے اخلاق سب سے بہترین ہے، وہ ایمان والوں میں سب سے افضل مومن ہے۔ اے موحدین کی جماعت، میں آج تم کو یہاں کی نقطہ بتاتا چلوں کہ آج ہمارے اخلاق میں کمی واقع ہو چکی ہے، ہمارے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں فتوے بازی سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان سے ملے جو ہمارے بھائی ہیں، جن کو رب کی توحید نہیں پہنچی، ان سے ملاقات کرے، ان سے اچھا کردار سے پیش آئے، ان کے سامنے اپنے اخلاق سے پیش آئے۔ انشاءاللہ جب ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب ان کے دل کو موم بنا دے گا، پھر تم توحید کی دعوت دو گے، انشاءاللہ وہ قبول کیے بنا نہیں رہ سکے گا۔ ساری دوسرا سوال کرتا ہے اللہ کے حبیب، افضل مومن تو بتا دیا، عقل مند مومن کون ہے؟ عقل مند مومن کبھی جانا عقل مند مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عقل مند مومن وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہو۔ کتنا یاد کرتے ہو موت کو؟ کتنی تیاری کی میں نے اور آپ نے؟ کیا عقل مندی کا مظاہرہ کیا؟ اپنے ایمان کی نعمت نوازی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عقل مند مومن وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر دیتا ہے۔ یہ موت کا منظر ہر کسی کی زندگی میں آئے گا میرے دوستو، کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، بابا اناس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ میں یثرب کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آدمیوں کا مجموعہ ہے۔ فرمایا یہاں لوگ کیوں جمع ہوئے؟ کہا اللہ کے حبیب، ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے، ایک شخص کی وفات ہو چکی ہے، اس کی قبر کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء ہے، ذرا غور کرنا، دوڑتے ہوئے اس قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت دوڑتے ہوئے آپ کو گھیر لیتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں پہ اشک روا ہے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، اتنا رو رہے ہیں۔ صحابی رسول بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں پہ اشک روا ہو چکے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں وجہ نہیں معلوم تھی، نبی کیوں رو رہے تھے۔ صحابہ نے نبی کو روتا ہوا دیکھا، خود بھی رونے لگ گئے، آنکھوں کی بارش شروع ہو گئی، گھاٹیں بن گئی، اتنا رونے لگ گئے، ہچکیوں میں آ گئے، اللہ کے نبی کی ہچکیاں بن گئی، صحابہ ہچکیاں لے رہے ہیں، اتنا رویا گیا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں زمین تر ہو چکی تھی، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں اس قبر میں
آنے سے پہلے قبر کی تیاری کرو، اس جگہ کے لیے تیاری کر لو، اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو، اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو۔ ذرا دیکھیے زندگی کے جو 24 گھنٹے ہم گزار رہے ہیں آپ یہ کہاں کر رہے ہیں؟ جو مسلمانوں کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ان کے قلب جو مطمئن نہیں ہے، وجہ صاف ہے کہ انہوں نے موت کو بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا، اپنے مقصد کو بھلا دیا، بلکہ عارضی فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے مسلمان کھو گیا۔ اپنے دوستوں آئیے اب میں وہ منظر کی طرف لے چلتا ہوں۔ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، صحابی رسول ہے، زندگی بھر جانتے ہو اگر ایسے صحابی تھے جو صفات سالار نہیں بلکہ جرنیل ہوا کرتے تھے، اسلامی لشکر کے جرنیل ہوا کرتے تھے، رنگی توحید لے کر ایسے نکل جاتے کہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ پھر دوبارہ اپنے بیوی اور اہل و عیال سے اپنے بچوں سے ملاقات ہوگی کہ نہ ہوگی۔ زندگی بھر ویسے ہی گزارتے زندگی رنگی توحید کے لیے۔ اب جو موت کا وقت آیا آپ کے پردن صحابی رسول کا موت کا منظر بیان کر رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے عامر بن عاص رضی اللہ عنہ، جرنیل ہے، موت کا وقت قریب آ گیا، بستر مرگ پر ہے، آپ کے فرزندان آپ کے قریب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بابا ہم آپ کو سکرات کے عالم میں محسوس کر رہے ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مرحوم وفات میں ہیں، ابا جان ذرا وہ عالم بیان کیجیے، وہ تکلیف بیان کیجیے جو ابھی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بیٹو اے کاش کہ میں اس تکلیف کو بیان کر پاتا، میرے لیے بہت ہی مشکل ہے، لیکن اتنا جان لو عمر تمہارا باپ یہ محسوس کر رہا ہے مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ میری گردن پر رکھ دیا گیا ہے اور میں ہوں کہ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں لا سکتا۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے میرے شکم کے اندر، میرے پیٹ کے اندر لوہے کی کانٹے دار سلاب ڈال دی گئی ہے اور جس طرح سے چیزی اوڑنے سے ایک سلاب کو کھینچا جاتا ہے اس شدت کی تکلیف تمہارا باپ محسوس کر رہا ہے اور سانس لینے میں اتنی تکلیف محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ سوئی کے ناکے میں سے سانپ کھینچا رہا ہے۔ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان کا یہ عالم ہے تو میرا اور آپ کا کیا عالم ہوگا؟ ہماری موت کا منظر کیا ہوگا؟ ہمیں موت کیسی آئے گی؟ کس عالم میں آئے گی؟ کس مقام پر آئے گی؟ لوگوں یاد رکھنا جیسا جیو گے ویسا مرو گے۔ ایک شرابی شراب پیتے پیتے اس کو موت آ جائے گی اور ایک رب کا مجاہد، ایک رب کا عاصی رب کی توحید کے لیے نکل کھڑا ہوگا، رب اس کو شہادت عطا کرے گا۔ جیسا جیو گے ویسا مرو گے، جیسا مرو گے ویسا اٹھو گے۔ کل شہید بھی اگر کھڑا کیا جائے گا تو اس کے خون میں سے مشک عمر کی خوشبو لے کر وہ کھڑا ہوگا۔ اللہ کے لیے جینا سیکھ لو، اللہ کے لیے جینا سیکھ لو۔ آئیے وجہ سکرات الموت بالحق، موت کی سختی یقیناً حق لے کر آ پہنچی۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اے اہل توحید اب وہ منظر بیان کرنے جا رہا ہوں، رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح قرار دیتے ہیں، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، سکرات کے عالم میں ہیں، مرض الوفات میں ہیں، آپ کی تکلیف انتہائی درجے کی تکلیف ہے۔ سیدہ فاطمہ کو دیکھا گیا، سید النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں، ہائے میرے ابو کی تکلیف، میرے بابا کی تکلیف، میرے ابو کی تکلیف۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، بیٹی فاطمہ غم نہ کرنا، آہیں نہ بھرنا، اس کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ کی
ہے، ادھر سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے اشک روا ہے، اللہ کے نبی ہے، سکرات کا عالم ہے، ادھر آنکھوں میں آنسو ہے، ایسی تکلیف ہو رہی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی موعظتین پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ فلق پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ ناس پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن سکرات کا یہ عالم تھا، اللہ کے نبی کے لب مبارک سے یہ قرآن کی صورت ادا نہیں ہو رہی تھی۔ سیدہ بیان کرتی ہے، اتنی تکلیف میں امام الانبیاء تھے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں پر دم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ اٹھ نہیں پاتے۔ سیدہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا مجھے ٹھنڈک پہنچائی جائے، سکرات کے عالم برداشت کے باہر ہو رہا ہے، 7 مسجدوں میں پانی لایا گیا۔ سیدہ بیان کرتی ہیں، آپ کے اوپر سے مسجدوں سے پانی بہایا گیا۔ لوگوں یہ کون ہے؟ یہ کس کی موت کا منظر ہے؟ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ حبیب کبریا ہے، یہ خاتم النبیین ہے، میرا ایمان ہے ایک پردے میں یہ آمینہ کے لال ہو صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے پردے میں ساری امتیں ہو، رب محمد کی قسم ہے امام الانبیاء کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ آپ سکرات کے عالم میں ہے، 7 مسجدوں سے پانی ڈالا جاتا ہے، آپ مسجدوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ سیدہ بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، آپ کے لبوں سے آہیں کر رہی ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ لوگوں یہ اللہ کے نبی ہے، فرماتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اللہ سکرات کے عالم میں میری مدد فرمانا۔ سیدہ بیان کرتی ہے، امام الانبیاء کو سکرات کے عالم میں ٹھنڈی پٹی دے رہی تھی، آپ کے بخار کے عالم کی وجہ سے آپ کا بدن مبارک انتہائی گرم ہو چکا تھا، میں ٹھنڈی پٹیاں ڈال رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے پٹیوں کو ہٹایا، کہا پانی کا پیالہ لاؤ، پانی کا پیالہ لایا گیا۔ امام الانبیاء سکرات کے عالم میں ہیں، پیالے ہاتھ ہوتے ہیں، اپنا ہاتھ مبارک اپنے چہرے مبارک پر پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ سکرات کے عالم میں میری مدد فرمانا۔ اللہ کے نبی چادر بناتے ہیں، پانی کے پیالے کو ہٹا دیتے ہیں، سکرات کے عالم میں امام الانبیاء کروٹیں بدل رہے ہیں، چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ ساری آیتیں صحیح سند کے ساتھ تحقیق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، آپ چادریں اوڑھ لیتے ہیں، چادر اوڑھ کر آپ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اس تکلیف کے عالم میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنی چادر کو ہٹاتے ہیں، آخری مرتبہ میرے نبی نے فتویٰ دی، کہا اللہ لعنت اللہ علی الیہود، اللہ یہود پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنی نبیوں کی خبروں کو سجدے کی جگہ بنائی۔ اللہ اکبر، یہ امت کیا خرابی ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی مرض الوباء میں بددعا دے رہے ہیں کہ یہودیوں پر اللہ لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدے کی جگہ بنا دیا۔ بدبختی ہو چکی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نبی کی تعلیمات میں انحراف کرتے ہوئے آج خبروں کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی چادر کو اوڑھ رہے ہیں، کبھی چادر کو ہٹا رہے ہیں۔ سیدہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اتنی تکلیف تھی کہ میں بیان نہ کر پاؤں۔ صحابیات بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کی تکلیف ہم اپنی زبانوں سے بیان نہ کر پائے۔ لوگوں یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، کیوں ہم آپ کی تیاری نہیں کرتے؟ میرا عالم کیا ہوگا، آپ کا عالم کیا ہوگا؟ موت آپ کو بھی آئے گی، مجھے بھی آئے گی، وقت نہیں بتائے گی، ایسی نہیں کرے گی، انڈیکیٹ نہیں کرے گی، آپ کو اشارہ نہیں بتائے گی،
اچانک آئے گی، ایسے آئے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سیدہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاعلی بالجامل کل من علیہا فان وَإِنَّ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، سب کچھ بنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اکیلی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ موضوع رکو آئی ہے میرے دوستوں، وقت مختصر دیا گیا، موضوع بڑا طویل ہے میرے دوستوں، بتانا یہ چاہتا ہوں یہ موت کا منظر یہاں سے میرا موضوع شروع ہوتا ہے۔ کیا بیان کروں؟ ایمان والوں کے لیے ایک آیت کافی ہے، ایمان والوں کے لیے ایک واقعہ عبرت کے لیے کافی ہے، ایمان والے کے لیے ایک حدیث کافی ہے۔ ابھی یہاں سے میرا موضوع شروع ہوتا ہے انشاءاللہ۔ 10 سے 12 منٹ میرے بچے ہوئے ہیں، میں اپنی انہی وقت میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ طلحہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح قرار دیتے ہیں، جب ایک شخص کی موت کا وقت قریب آتا ہے، نافرمان روانی سے بیان کروں گا، تھوڑا اپنی آواز کو تھوڑی تیزی میں لاؤں گا، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ نافرمان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ امام الانبیاء بیان کر رہے ہیں، انتہائی کالے قسم کے چہرے والے فرشتے، سیاہ قسم کے چہرے والے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس شخص نے رب کی تعلیمات سے انحراف کیا، رب کی تعلیمات سے غداری اختیار کی، دنیا کی زندگی میں دل لگا کر جیتا رہا، آخرت کی کوئی تیاری نہ کی، صرف جمعے کا نمازی بنا رہا، اس کی شکل و صورت مشرکین جیسی ہوا کرتی تھی، نبی کا چہرہ اسے پسند نہ تھا، یہ اپنی داڑھی کو مڑھایا کرتا تھا، یہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کیا کرتا تھا، اسے اسلام کی تعلیمات سے محبت نہیں تھی۔ جب یہ نافرمان ہو کر زندگی گزارے گا، جب اس کی حالت شرک پر ہوگی، جب ایک شخص کفر پر اس کی موت ہوگی، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں نافرمان شخص کے قریب جب کالے سیاہ قسم کے فرشتے آئیں گے، کیا ہوگا؟ ایک ٹاٹ کا کفن جہنم سے لائیں گے۔ ابھی جہنم میں نہیں گیا، ابھی خبر کے سوال جواب کا سلسلہ نہیں شروع ہوا، رب جہنم سے ٹاٹ کا کفن بھیج رہا ہے، فرشتے قریب ہو جاتے ہیں، فرشتے حد سے نکل کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تو اور آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام، جی مجھے بھی ملنا ہے ان سے، آپ کو بھی ملنا ہے، نام کیا ہے؟ معتبر فرشتے ہیں نا، سنے ہوں گے نام؟ جی جی بہت سارے لوگ اسرائیلی روایت کو لے کر اسرائیل کا احترام کرتے ہیں، کہیں نہیں غلط، ہم اتنے قابل ہو چکے ہیں موت میں کہ جو فرشتہ اللہ کے حکم سے ہماری روح قبض کرے گا، ہم اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے، اتنے قابل ہو چکے ہیں، کبھی بھی آ سکتا ہے، یہ نہیں کہ یہاں شیخ صاحب یہاں جرائم میں تقریر کرنے کے لیے آئے، پتا نہیں کہ اگلے پروگرام میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ میری موت کہاں باتیں لکھی ہوئی ہے، ملک الموت کہا جاتا ہے، قرآن کا حدیث صحیحہ سے ملک الموت نام رکھنے رکھیے، اسرائیلی روایات ہیں جن میں اسرائیل کہا گیا، ملک الموت قریب آ جاتے ہیں میرے دوستوں، جب نافرمان کی موت واقع ہوتی ہے، جب اس کا روح نکلنے کا وقت قریب آ جاتا ہے، ملک الموت آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ملک الموت اس خبیث روح سے کہے گا یا ایتھا النفس الخبیث اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اے خبیث روح نکل اس جسم سے رب کے غصے اور غضب کی طرف نکل۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ملک الموت کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیث، اے خبیث روح اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکل اس کے غضب اور غصے کی طرف۔ یہ عالم ہوگا، روح گھبرا جاتی ہے، ایسے گھبرا جاتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، فرشتے اس سختی سے اس روح کو نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں جس طرح لوہے کی کانٹے دار سلاخ کو گیلی اون میں سے سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اس تقریر سے اس روح کو نکال دیا جاتا ہے، ایسا نکالا جاتا ہے۔ لمحے بھر میں دوسرے فرشتے جو سیاہ چہرے والے ہوا کرتے ہیں
اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں لمحے بھر میں لے لیتے ہیں، اس ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، ادھر آہو پکا ہو رہی ہے، ایک دن میری زندگی میں ہوگی، ایک دن آپ کی زندگی میں ہوگی، نہ جانے کون سے فرشتوں کا نزول ہوگا، رب کی فرمانبرداری میں زندگی گزارو، سیاہ چہرے والے فرشتے نہ آئیں گے بلکہ روشن چہرے والے فرشتے آئیں گے انشاءاللہ، لیکن نافرمانی کی زندگی گزرے گی، ادھر روح آسمانوں کی طرف لی جا رہی ہے، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں دوسرے فرشتے کہیں گے یہ کس خبیث کی روح ہے، یہ کس بدبخت کی روح ہے جو انتہائی بدبو پیدا کر رہی ہے، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اس روح میں سے اتنی گند آئے گی، اتنی بدبو آئے گی جس طرح سے زمین پر ایک لاش سڑی ہوئی لاش میں سے گندی بدبو پیدا ہوتی ہے، اتنی اس سے بھیانک گندی بو اس روح میں پیدا کی جائے گی، اس کی روح کا آسمان پر مل جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کون بدبخت ہے کون خبیث ہے، کہا جائے گا فلاں ہے کہ فلاں ہے، کہا جائے گا دروازے میں جب تک نہیں جائے گی آسمان سے ندا آئے گی، یہ آسمان میں کوئی جگہ نہیں ہے، اے مسلمان ذرا غور کرنا، آسمانوں میں وہاں جگہ نہ ہوگی، تو لوگ ذرا غور کریں، صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے بھی بیان کرتے ہیں بین المسلم و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی کے کفر و شرک کے درمیان حائل ہونے والی چیز، فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ آج مسلمان جمعے کے نمازی بنے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جنت لکھ کر دے دی گئی، نہیں، تم رب کی نافرمانی کرو گے، تم بستر میں سڑتے ہوئے فجر کی نماز کو گوا دو گے، اس حالت میں موت آئے گی، کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تمہاری روح کو پاک روح کہہ کر آسمانوں کے اوپر لگا دی جائے گی؟ سدھرنے کی ضرورت ہے، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ندا آئے گی کہ ایسی کوئی جگہ آسمان میں نہیں ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، فرمایا جائے گا اس کا نام سجین میں لکھ دو اور اس کی روح کو پٹک دو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں آسمان سے اس روح کو زمین پر پٹکا جائے گا، ادھر پھر قبر میں داخل کیا جائے گا، پھر یہاں سے بربادی کا سفر شروع ہوگا۔ لوگوں یہی سے انسان کی کامیابی اور ناکامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے، ناکامی کا سفر شروع ہوتا ہے، جو رب کا غدار بن کر جیتا رہا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا، جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا رہا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہو گیا۔ آج کے مومن کا وقت شروع ہوتا ہے، 20 منٹ مختصر سے بچے ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، مومن کا جب وقت آ جاتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سفید چہرے والے فرشتے آ جاتے ہیں، اے اہل توحید ذرا غور کرنا، ابھی یہاں کیا بیان کرتے ہیں، اور وہ نبی فرماتے ہیں جب سفید چہرے والے فرشتے آ جاتے ہیں، ملک الموت بھی آتے ہیں، سفید چہرے والے فرشتے دو نعمتیں لاتے ہیں، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قبر میں سوال ہوگا من رب کا آدینوں کا من نبیوں کا جنت جہنم کا واقعہ ہوگا، لیکن حدیث رسول کی روشنی میں کہتا ہوں نہ سوال ہے نہ جواب ہے، روح قبض کی جا رہی ہے، یہی فیصلہ ہوگا جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ رب کے لیے جیتا تھا، ایمان والا بن کر جیتا تھا، رب حکم دے گا، دو نعمتیں لائی جائے گی، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اس مومن کے لیے، اس فرمانبردار کے لیے یہ روشن چہرے والے فرشتے جنت سے دو چیزیں لائیں گے، ایک جنت کا کفن لائیں گے، دوسری جنت کی خوشبو لائیں گے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمارا انتظام کر دے، اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہمارے گناہوں کو پردہ ڈال دے، اللہ ہم پر رحمت کو وسیع کر دے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں جنت کا کفن لایا جائے گا، ملک الموت اس سے قریب ہو جائیں گے، کہیں گے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح اخرجی الہ مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاک روح نکل اس بدن سے، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشخبری کی تجھے بشارت ہو، اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی مغفرت کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشک میں سے پانی آسانی سے نکل جاتا ہے،
اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا جب روح قبض کی جائے گی، ملک الموت روح نکال لیتے ہیں، فرشتے لب شہر میں روح کو جنت کی کفن میں لپیٹ دیتے ہیں، آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، اس خوشبو سے معطر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ زمین میں ایسی خوشبو نہیں پائی گئی، سارا فضا معطر خوشبو سے ہو جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کتنی خوش نصیب روح ہے۔ آپ کا اور تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا، حدیث آخری سنا کر بات کو ختم کروں گا، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں تھی لیکن یہاں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں آسمانوں کی طرف روح کو لے جایا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ کس پاک شخص کی روح ہے، یہ کون خوش نصیب ہے؟ فرشتے بیان کرتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں نام سے پہچانا جاتا تھا۔ آسمانوں سے دستک دی جائے گی، کہا جائے گا کہ کون ہے، کہا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے کہیں گے مبارک ہو، خوشخبری ہو، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ روح کو پہلے آسمان کے اوپر لے جایا جائے گا۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں وہاں سے سفر شروع ہوگا، دوسرے آسمان کی طرف روح لے جائے جائے گی۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں نہیں روح اکیلی نہ جائے گی بلکہ پہلے آسمان کے فرشتے اس مومن کی، اس ایمان والے کی روح کو ودا کرنے کے لیے دوسرے آسمان تک ساتھ جائیں گے، دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان تک ودا کریں گے، تیسرے کے چوتھے، چوتھے کے پانچویں، یہاں سے ساتوں آسمانوں کا سفر وداعی کے ساتھ ہوگا۔ سارے فرشتے وداعی کرتے چلے جائیں گے، جب ساتوں آسمانوں کے اوپر ہو جائے گا ندا آئے گی اے پاک روح تجھے پہچان ہو رب کی مغفرت کی اور رب کی رضا کی۔ حکم ہوگا کہ میرے بندے کا نام علیین میں لیا جائے اور اس کی روح کو واپس بدن میں پلٹا دیا جائے۔ ادھر نافرمان کے لیے سختی شروع ہو جائے گی اور عذاب شروع ہو جائے گا، اور ادھر فرمانبردار کے لیے رب کی رضا اور جنت کا پروانہ دیا جائے گا۔ نافرمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد، فرمانبردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ اللہ نے کبھی وقت دیا خبر کے حالات پر بھی آپ کے سامنے بیان رکھوں گا، لیکن یہی اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ لوگوں آخری وصیت آپ کے سامنے کرتا ہوں، من والی زندگی گزارنا چھوڑ دیجیے، جینے دیے، دلوں کا اطمینان، قلوب اگر مطمئن ہوتے ہیں رب کے لیے زندگی گزاریے، رب کے لیے جینا سیکھ لیجیے۔ ہم جیے ایمان والے بن کر جیے، توحید ایک انقلاب پیدا کرتی ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں جب توحید آئی ایک انقلاب آ گیا، وہ انقلاب کیا تھا؟ رب کے لیے جیتے تھے، رب کے لیے مر جاتے تھے۔ آج ہم بھی رب کے لیے جینے والے اور مرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو زندہ رکھنا، دعوت توحید کو عام کرنے والا بنا کر زندہ رکھنا، اور جب موت عطا فرمانا اللہ تیری توحید کی راہ میں موت عطا فرمانا۔ اللہ تمام عالم کے مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرمانا، اللہ مسلمانوں پر رحم فرمانا، ہماری غلطیوں کو معاف فرمانا، اللہ رحم کا معاملہ فرمانا۔ اللہ قرآن سنت اور سلف کی روشنی میں سارے مسلمانوں کی اتحاد اتفاق عطا فرمانا۔ اللہ قیامت کے دن ہم لوگ کو عرش کے سائے جگہ رسی فرمانا۔ اللہ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ آسانی سے ہماری روح کو ہمارے بدن سے جدا کرنا۔ اللہ ہم سب سے ظاہر عالم ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جانا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، سارے حساب کی لذت سے داخلہ عطا فرمانا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا تیری توحید کے لیے، اور جب موت عطا فرمانا تیری توحید کی راہ میں موت عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔